امریکہ میں ایک پاکستانی ہائی سپیڈ ٹریگر خریدتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ یہ کرائٹن ٹریگر نیوکلیئر اسلحہ چلانے کے لیے سوئچنگ ڈیوائس کا کام کرتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا سب کمیٹی کے پاورفل چیئرمین سٹیفن سولارز نے فوری طور پر سماعت کا حکم دے دیا۔ یوں نظر آتا تھا کہ سولارز پاکستانی ڈکٹیٹر کی ہر قسم کی امریکی امداد بند کر دے گا۔ خطرے کی بو محسوس کر کے CIA فوری طور پر متحرک ہو گئی۔ اس کی ذمہ داریوں میں ضیاء الحق کے بم کی کوششوں کو ایکسپوز کرنا تھا اور اسلام آباد تعینات ہونے والے ہر اسٹیشن چیف اسے اپنی پہلی ترجیح قرار دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ CIA کا ڈیپٹی ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ میں ریگن کے سفیر ورنر والٹرز نے پاکستان کا دورہ کیا اور ضیاء الحق کو خبردار کیا کہ اگر اس نے کوششیں جاری رکھی تو ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ضیاء الحق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ ان تک جو رپورٹیں پہنچی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، پاکستان کوئی بم نہیں بنا رہا۔ بحیثیت سربراہ ملک پر ضیاء الحق کا واضح اور پرخلوص بیان تھا۔ بعد ازاں ایک مرتبہ جب ان سے ایک اور غلط بیانی کے بارے میں پوچھا گیا تو ضیاء الحق نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 اعلیٰ افسران سے کہا، اسلام کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اٹس پرمیسیبل ٹو لائی فار اسلام۔ 1985 میں ضیاء الحق کے پاس کرائٹن ٹریگر کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں تھی۔ ضیاء الحق پر پابندیاں لگانے کے لیے سولارز کے پاس یہ مکمل ایشو تھا اور نیو یارک سے یہودی کانگریس مین کو اسلامی بم کے خاتمے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کانگریس کو قائل کر لیا تھا کہ پاکستان پر پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ چارلی کو معلوم تھا کہ یہ جنگ بحث مباحثے سے نہیں جیتی جا سکتی۔ وہ سولارز کے پاس پاکستانی ایٹمی پروگرام کے ٹھوس ثبوت لے کر چلا گیا اور اسے بتایا کہ اگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بات ہوئی تو بھارت اس سے زیادہ بے نقاب ہوگا۔ یہ بحران ٹل گیا، لیکن پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھا۔ ضیاء الحق ایٹمی پروگرام کے لیے روزویلٹ سے کم پرعزم نہیں تھے۔ جب روزویلٹ نے مینہٹن پروگرام کی منظوری دی تھی، کرائٹن ٹریگرز جو صرف امریکہ ہی سے مل سکتے تھے ان کے حصول کی کوشش جاری رکھی۔ ضیاء کہیں سے بھی کیسے بھی پروگرام کو کامیاب بنانا چاہتے تھے، خواہ ان کے ایجنٹ اس کام کے دوران پکڑے ہی جائیں۔ انہیں چارلی کی ضرورت تھی۔ نیوکلیئر ایشو پر چارلی ان کے دفاع کا آخری مہرہ تھا۔ اب ضیاء الحق بڑے پریشر میں تھے۔ جب انہوں نے چارلی کو فون پر غصیلے لہجے میں بات کرتے سنا، ضیاء الحق چارلی کے حوالے سے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ بڑے اسلام پسند اور اسلامی روایات پر سختی سے کاربند تھے۔ چارلی اپنے دوروں کے دوران اپنی خوبصورت گرل فرینڈ کو لاتا تھا، بعض اوقات تو بیلے ڈانسر بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن ضیاء الحق نے چارلی سے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ لیکن اب چارلی مجاہدین کو جنگ لڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ ضیاء الحق اس کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے مدد کریں۔ صدر ضیاء الحق نے اسے بتایا کہ کل میرا ہیلی کاپٹر تمہیں پشاور سے لے کر اسلام آباد آئے گا، وہاں دونوں بیٹھ کر افغانستان میں جانے سے متعلق پروگرام طے کریں گے۔ لیکن چارلی اختر عبد الرحمان کو موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ پروگرام کو فائنل کریں۔ اب کوئی رپورٹر ساتھ نہیں ہوگا اور کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا جس سے روسیوں کو کوئی شک گزرے۔ ٹرپ چارلی کی خواہش کے مطابق ہوگا اور اس کی تمام شرائط ضیاء الحق طے کریں گے۔ ضیاء الحق نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس پر چارلی بڑا خوش تھا۔ ضیاء الحق کو معلوم تھا کہ چارلی نے پاکستان اور اسرائیل کو ایک میز کے گرد بٹھا دیا ہے اور اب دونوں ممالک کے مشترکہ باہمی مفادات پر بیک چینل ڈپلومیسی جاری تھی۔ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ دوسری صورت میں پاکستان کو خدشہ تھا کہ اسرائیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تنصیبات کو ہوائی حملے سے یا تخریب کار بھیج کر تباہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے عراق کے ساتھ کیا تھا۔ ضیاء الحق کا پیغام موصول ہوا اور چارلی پر واضح کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی رپورٹر نہیں جائے گا۔ ان کو ویزے پاسپورٹ ساتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ A Jihad to Remember۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے چارلی ولسن کو افغانستان جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسے افغانستان لے جانے اور وہاں سے باحفاظت واپسی کی ذمہ داری بھی بریگیڈیئر یوسف کے سپرد کر دی گئی تھی۔ اس ذمہ داری کو پہلی والی ذمہ داری کی طرح فضول سمجھتا تھا۔ ضیاء الحق نے بڑی گرمجوشی سے چارلی ولسن کو الوداع کیا تھا۔ بریگیڈیئر یوسف اس کے لیے افغان مجاہدین کے 2 قسم کے لباس لایا تھا تاکہ ان میں سے ایک چارلی پسند کر کے پہن لے۔ جب چارلی ولسن گاڑی میں بنوں سے وزیرستان کی طرف جا رہا تھا تو وہ بریگیڈیئر یوسف اور اس کے ساتھیوں کی پریشانی پر محظوظ ہو رہا تھا۔
یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ کسی کو بھی یرغمال بنانے کے لیے مشہور ہیں۔ اس علاقے میں ان مقامی لوگوں کی اجارہ داری ہے، ان پر حکومت پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ گاڑی میں موجود اس کے ساتھی بڑی تیزی سے اس علاقے کو عبور کر لینا چاہتے تھے۔ بارڈر پر پہنچے تو چارلی کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرانے دور میں چلا گیا ہے۔ دیہاتوں کی گلیوں میں کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی، قصابوں نے بھیڑ بکریاں ذبح کر کے لٹکائی ہوئی تھیں، ہر آدمی کے پاس اسلحہ تھا اور ان کی آنکھیں کار کی ہیڈ لائٹس کی طرح چمک رہی تھیں۔ راستے میں یوسف اسے پٹھانوں کی روایات کے بارے میں بتاتا رہا، ان میں سے زیادہ تو اس نے پہلے ہی سن رکھی تھیں، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سننے اور دیکھنے میں کتنا فرق ہے۔ اسے بتایا گیا کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ 6 سال کے عمر کے بعد بچے روتے نہیں ہیں۔ دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ بعض اوقات نسلوں تک کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی سعادت شہید ہونا ہے۔ چارلی افغانستان میں صرف 4 دن رہا۔ اس دوران اس نے سفید گھوڑے پر سواری کی۔ اسے مجاہدین جیسا لباس پہنایا گیا تھا جو ان کے کمانڈر پہنتے ہیں، سر پر چترالی ٹوپی اور وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ پاکستانی اسپیشل سروسز کے کمانڈو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ سٹنگر میزائلوں سے لیس 2 ٹیمیں ہر وقت اس کے ساتھ تھیں۔ چارلی سوچ رہا تھا کہ ایسی حفاظت کے لیے تو شاید چنگیز خان کو بھی گارڈ میسر نہیں ہوں گے۔ اگلے روز چارلی اپنے گائیڈ رحیم وردگ کے ساتھ پہاڑیاں پھلانگتے ہوئے خوست کا نظارہ کر رہا تھا۔ چارلی کو رحیم وردگ کے علاوہ بھی ایک گائیڈ مہیا کیا گیا تھا۔ پاکستانی حفاظتی دستے نے ان گائیڈز کو خبردار کیا تھا کہ چارلی دل کا مریض ہے، اس کو کم از کم پیدل چلایا جائے، لیکن وہ ان کے ساتھ گرم پہاڑوں سے یخبستہ پہاڑوں تک گھوم رہا تھا۔ وہ اسے گھوڑے پر سوار کرانا چاہتے تھے، لیکن اس نے پیدل چلنے پر اصرار کیا۔ چارلی اس وقت بڑا جذباتی اور پرجوش تھا جب اسے روسی فوجی علاقے پر راکٹ فائر کرنے کو کہا۔ اب چارلی کمیونسٹوں کے خلاف الفاظ، قانون اور آئین کی جنگ کی بجائے عملی طور پر جنگ لڑ رہا تھا۔ چارلی اب روسی گیرجن پر راکٹ فائر کر رہا تھا۔ یہ CIA کے ملٹی پیرل راکٹ لانچر تھے۔ اس کی رقم سے یہ میزائل خریدے گئے تھے اور اب اس کی انگلی سے جنگ میں استعمال ہو رہے تھے۔ یہ چارلی کا یک طرفہ رومانس نہیں تھا۔ روسی فوجیوں نے جوابی کارروائی کی اور علاقہ گولوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف دھوئیں اور گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ چارلی کے ساتھ گیا پاکستانی کرنل بڑی گھبراہٹ میں تھا، جبکہ وردگ محظوظ ہو رہا تھا۔ کرنل مجاہد نے چارلی کو جپھا ڈالا اور زمین پر لٹا دیا۔ وردگ کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کرنل کو کہا گیا ہو کہ چارلی کو کچھ ہوا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ چارلی کے ساتھ تمام پاکستانی پورا دن شدید تناؤ کا شکار رہے۔ وہ چند سیکنڈز کے نوٹس پر چارلی کے دفاع کے لیے الرٹ تھے۔ ولسن کے لیے یہ لمحات اس کی زندگی کے خوفناک اور حیرتناک ترین لمحات تھے۔ اس کے اندر تو ہیجان پیدا ہو چکا تھا، لیکن ایک سپاہی کی طرح وہ پرسکون اور خاموش دکھائی دیتا تھا۔ انتھک قسم کے مجاہدین اپنی کارروائی میں مصروف تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان پر حملہ کر دیا گیا ہو اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پر مجاہدین نے ہوائی فائرنگ بھی شروع کر دی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تمہاری آمد کی خوشی کا جشن منا رہے ہیں۔ اس دوران چارلی کو ایک مرتبہ سراسیمہ اور شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ وہاں موجود مجاہدین نے کہا کہ ہم اپنے مہمان کو اگر روسی گن شپ جہاز مار کر نہ دکھائیں تو یہ ہماری بے عزتی ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے گن شپ کو ہوائی اڈے سے اڑنے پر مجبور کرنے کے لیے گیرجن کے نزدیک ایک طاقتور راکٹ داغ دیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 گن شپ دور سے ان کی طرف آتے دکھائی دیے، لیکن وہ بہت اونچے تھے۔ چارلی کو ڈر تھا کہ یہ نیپالم بم یا راکٹ گرا سکتے ہیں، جس سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر پاکستان اسپیشل فورسز کے کمانڈر اسے ایک محفوظ جگہ پر لے گئے اور اس دوران گن شپ اوپر سے گزر گئے۔ سٹنگر تھامے مجاہدین چارلی کو وہاں سے ہٹانے پر پاکستانی کمانڈوز پر ناراضی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس دوران جہاز تو جا چکے تھے۔ مجاہدین نے کہنا شروع کیا کہ اب نیچے سڑک پر گاڑیاں لے جا کر گرد و غبار اڑایا جائے تاکہ یہ جہاز واپس آئیں تو ان کو چارلی کے لیے تحفتاً گرایا جائے۔ مسلمانوں کی طرح چارلی کو جنت میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کمانڈر کو کہا کہ اگر یہ سب میرے لیے کر رہے ہو تو پلیز اسے بند کر دیں۔ اب گن شپ واپس جا رہے ہیں تو مجاہدین چارلی کی خواہش پر اپنے سٹنگرز کا رخ زمین کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعد میں چارلی نے ان کو ان کی ہمت، شجاعت اور حوصلے پر شاباش دی۔ اب جنگ کا توازن مجاہدین کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ پاکستانی گوریلوں کے ساتھ اس علاقے میں آزادی سے گھوم رہا تھا۔ مجاہدین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چارلی ولسن پکتیکا میں آیا۔ معروف مجاہد کمانڈر جلال الدین حقانی کا کہنا ہے
کہ اللہ ہی ہے جس سے امریکہ کے دل میں مجاہدین کی حمایت کرنے کی بات ڈال دی، ورنہ ہم تو اکیلے اور نہتے روس جیسے بڑے ملک کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چارلی نے 4 روز ان پہاڑوں میں گزارے۔ اسے کھانا بھی پہاڑوں کے غاروں میں ملتا تھا۔ باریش لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے جن کے پیچھے صدیوں کی بہادری کے واقعات ہیں۔ ان کی خوراک گوشت، دودھ اور سادی روٹی تھی، چائے پی جاتی تھی اور ان کی زبان پر روسیوں کی موت کے قصے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے سکندر اعظم گزرا۔ برطانوی فوج نے حملے کیے اور تمام حملہ آور سوائے ایک کے مقامی لوگوں نے مار ڈالے۔ آج چارلی ان لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ واپسی کے روز آخری صبح جلال الدین حقانی کے کیمپ کے سینکڑوں مجاہد اسے رخصت کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں چارلی کو خوبصورت گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے ارد گرد 3 اور مجاہد ایسے ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہاں ان کی تصاویر بنائی گئیں اور اس کہانی کو پھر چارلی ولسن کی جنگ کا نام دیا گیا۔ بریگیڈیئر یوسف چارلی کو واپسی پر جنرل اختر اور ضیاء کے پاس لے گیا تو ماننا پڑا کہ امریکیوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ سب امریکیوں کے لیے کہنا درست ہے۔ یوسف نے کہا کہ چارلی بہادر اور طاقتور ہے جس نے وہاں ہر کسی سے اپنی جرت منوائی ہے۔ اس دوران ضیاء الحق بولے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، یہ ویتنام میں امریکیوں کے بہائے گئے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ چارلی کہتا ہے، میں نے اس رات ضیاء الحق اور جنرل اختر کے ساتھ ڈنر کیا اور ان کو افغانستان میں اپنے 4 دن کی مصروفیات سے آگاہ کیا تو وہ اس وقت مجھے حاسدانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے بتایا کہ میں نے روسیوں پر خود راکٹ بازی کی تھی، میں ضیاء اور اختر کا بے حد ممنون ہوں کہ مجھے افغانستان جانے کا موقع دیا۔ بلٹ بیڈن چارلی سے ملا تو اس کی گفتگو کا آغاز بڑے غصیلے انداز میں ہوا۔ اس نے کانگریس کو بتایا کہ تم نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تم نے تمام پروگرام داؤ پر لگا دیا تھا، یہاں ہر چیز تہس نہس ہو چکی تھی۔ ریکارڈ کی خاطر یہ باتیں کرنے کے بعد بیڈن نے قہقہ لگایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ وہاں سب کیسا رہا۔ چارلی نے اپنے تجربات اسے بتائے اور کہا کہ اس نے مجاہدین سے پوچھا کہ ایسی کیا کمی ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو اور مزید کیا کچھ چاہیے۔ مجاہدین کا جواب تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں نہ ملا ہو۔ ان انتظامات پر اس نے اسٹیشن چیف بیڈن کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر بیڈن نے چارلی کو پارٹی دی اور اس جگہ لے گیا جسے سٹنگر کا عجائب گھر کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں پر وہ سٹنگر میزائل کا خال رکھا تھا جس سے گن شپ مار گرایا تھا۔ بیڈن نے اس میوزیم میں کچھ مجاہد کمانڈروں اور ISI افسران کو بھی بلایا تھا۔ اس میوزیم کے کونے میں انجینئر غفار کا چلایا ہوا سٹنگر کا خال بھی تھا۔ یہ ایک خوبصورت فریم میں نصب کیا گیا تھا جسے چارلی نے میک-کولم فلائٹ میں امریکہ بھیجوایا تھا، جو اس کے دفتر کے دروازے پر فٹ کر دیا گیا۔ چارلی واپس گیا تو وہ ویسا کانگریس مین نہیں تھا جیسا امریکہ سے گیا تھا، اب وہ بڑا آدمی بن گیا تھا۔ وہ دنیا کا ایسا آدمی تھا جو دنیا کو اپنے الفاظ اور کمیٹی سے چلاتے ہیں، فنڈز کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھیوں کی نظر میں چارلی ولسن کی جنگ آ چکی تھی جو اس نے خود روس کے خلاف عملی طور پر لڑی بھی۔ وہ چارلی کے سفید گھوڑے پر سواری کی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت ڈیموکریٹس ریگن کی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے۔ ٹی وی ایران کانٹرا سکینڈل کی باتیں کی جاتی تھیں، لیکن افغانستان پالیسی کے بارے میں کسی طرف سے کوئی تنقید نہیں ہوتی تھی۔ یہ اچھی طرح لڑی جانے والی جنگ تھی، یہ کانگریس کی جنگ تھی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جنیوا میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ روس افغانستان سے واپسی کے لیے مذاکرات پر تیار ہے۔ اس دوران کانگریس نے پاکستان کے لیے بڑے امدادی پیکج کی منظوری دی تھی اور اسی دوران فلیڈلفیا سے ارشد پرویز نامی شخص 25 ٹن خصوصی سٹیل ایلوائے خریدتا ہوا پکڑا گیا جو ایٹم بم کے لیے ضروری ہے۔ اس آدمی کے بارے میں یقین سے کہا جاتا تھا کہ ضیاء الحق کا آدمی ہے۔ یہ 1985 کے ٹرائنٹن ایشو سے بھی زیادہ خطرناک ایشو تھا۔ اب پاکستان پر پابندیوں کے لیے سولارز ترمیم بالکل تیار تھی اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد چارلی ولسن نے ضیاء الحق کی فوجی امداد بچانے کی کوششیں شروع کی۔ اس سے قبل وہ جو کچھ کرتا تھا وہ خفیہ ہوتا تھا، لیکن اب معاملات کھل کر باہر آ گئے تھے۔ اب اسے اصول پرست لبرل نمائندوں کا سامنا کرنا تھا۔ اسے خود یہ ایک ایسی کوشش نظر آتی تھی جس کی کامیابی کا امکان بہت کم تھا۔ ضیاء الحق نے اسلامی بم بنانے کا پروگرام جاری رکھ کر امریکہ کا قانون توڑا تھا۔ اس کے باوجود وہ اب بھی بہت بڑی امریکی امداد کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ چارلی کو CIA کی جنگ کے لیے کرنا تھا۔ ایٹمی پروگرام کے عدم پھیلاؤ پر امریکی پالیسی بہت سخت تھی، جس کی واضح خلاف ورزی کی گئی تھی
اب ریگن کے پاس سولارز ترمیم لاگو کرنے کا واحد انتخاب تھا۔ اگر صدر قومی مفاد میں ایسا کرنے کا کہتے تو کانگریس مکمل طور پر تیار تھی کہ خود قانون پر عمل درآمد کرا دے۔ چارلی نے اس کے باوجود کانگریس اراکین کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوششیں ترک نہیں کی۔ چارلی اور CIA کو معلوم تھا کہ اگر امریکہ نے پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوا کیا یعنی پابندیاں لگائیں تو ضیاء الحق افغان جنگ سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ بظاہر تو پاکستان افغان مجاہدین کی مدد نہیں کر رہا تھا، لیکن پاکستانی لوگوں کو معلوم تھا کہ اسی وجہ سے روس پاکستان کی سرحدوں پر بھی بمباری کرتا تھا۔ 30 لاکھ مہاجرین بھی پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان کے اندر روس تخریب کاری بھی کروا رہا تھا۔ دوسری طرف بھارتی فوجیں بھی پاکستان کے بارڈر پر آدم کی تھیں۔ ضیاء الحق یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ امریکی فوجی اور اقتصادی امداد کا حصول تھا۔ اگر یہ امداد بند کر دی جاتی تو ضیاء الحق کو کیا ضرورت تھی کہ وہ امریکی جنگ لڑنے میں ان کا ساتھ دیں، اور افغان جنگ پاکستان کی حمایت کے بغیر لڑنا اور جیتنا ناممکن تھا۔ زیگنیو برزنسکی نے پاکستان کے سفارت خانے کے ایک ڈنر پر سٹیفن کو گھیر لیا اور پوچھا کہ پاکستان کی امداد بند کرانے کا اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو افغان مزاحمت ختم ہو جائے گی جو روسیوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ درمیان میں سے پاکستان کی حکومت نکل جائے گی اور پاکستان کے ہاتھ بم لگ گیا تو وہ امریکہ کی مخالف حکومت کے پاس بم سمجھا جائے گا۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ تو لارز اور اس کے ساتھی ڈیموکریٹس اوراز اور ایٹمی عدم پھیلاؤ پر لگا رہے تھے۔ یہ ایشو بہت آگے چلا گیا تھا۔ امریکہ کے قانون کی واضح خلاف ورزی ہوئی تھی اور یہ سب پاکستانی ڈکٹیٹر دیدہ دلیری سے کر رہا تھا۔ ایک موقع پر سولارز نے CIA کو سماعت ختم کرنے کی دھمکی دی۔ وہ اس پر غصے میں تھا کہ CIA نے اب تک پاکستان کا پروگرام بے نقاب کیوں نہیں کیا تھا۔ ایک بڑے باصلاحیت افسر نے سماعت کے دوران پاکستان کے ایٹمی انرجی کے حصول کی کوششوں کے بارے میں بڑے خطرناک ثبوت پیش کر دیے۔ چارلی بھی اس موقع پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ دلارز کے ہاتھ میں پاکستان پر چلانے کے لیے ایک اور تیر آ گیا۔ ضیاء الحق کی وفات سے بہت پہلے چارلی پاکستان کے امدادی پیکج پر بڑا فکر مند تھا۔ فروری میں چارلی اسلام آباد میں صدر ضیاء الحق سے ملا اور انہیں بتایا کہ وہ اکیلا زیادہ دیر اس لائن پر کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ چارلی کہتا ہے، میں نے صدر کو بتایا کہ اب عدم پھیلاؤ کے خلاف لابی طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان امریکہ سے امداد حاصل کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سینٹ میں گلن اور پریسلر نے بھی سخت موقف اپنا رکھا ہے اور اپروپریشن کمیٹی میں بھی مجھے بل کی کشتی ڈوبتی نظر آتی ہے۔ مجھے ایک طاقتور سہارا مل جائے تو کچھ تدبیر کی جا سکتی ہے۔ ضیاء الحق نے ڈینس نیل کی بطور لابیسٹ خدمات حاصل کر لی تھی۔ چارلی جانتا تھا کہ ڈینس نیل بڑا اہم شخص تھا، لیکن یہ لڑائی اس کے بس سے باہر تھی۔ ارشد پرویز کی گرفتاری بڑے برے وقت میں ہوئی تھی، جس پر پاکستان پر پابندی لگانے والے بڑے خوش تھے، لیکن چارلی اور اس کے پرانے ساتھی اسے جیتنے کے لیے عزم ظاہر کر رہے تھے، جس کے لیے چارلی نے ایک اور طریقہ سوچا اور ضیاء الحق کو امریکی وفد سے ملنے پر رضامند کر لیا۔ واپس امریکہ جا کر اس نے ممبران کی بیویوں کو زندگی کا بہترین تجربہ کرانے کی دعوت دینا شروع کی۔ آخر کار اس نے 7 اہم ممبران اور ان کی بیویوں کا وفد تیار کیا۔ اس وفد نے پاکستان کے دورے کی دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کی۔ اس وفد میں باب ڈرنن، جارج براڈن اور باسکٹ بال کھلاڑی ٹام میکملن بھی شامل تھا۔ وہ ان کو مجاہدین کے تربیتی کیمپ دکھانا چاہتا تھا۔ ان میں مجاہدین کے ساتھ ہمدردی اور محبت میں اضافہ ہوا، جن پر پاکستان کے بم کے حصول کی کوششوں کے نتیجے میں مصیبت آنے والی تھی۔ اس وفد کو خفیہ تربیتی کیمپوں کا دورہ کروایا گیا۔ اب تک پشاور میں امریکی ڈاکٹروں اور نرسوں کی بھرمار تھی۔ یہ تمام رضاکار تھے۔ انہیں یہاں لانے کے لیے کریڈل سے فنڈز کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ایک سرکاری ڈنر تھا جس میں صدر ضیاء الحق اور چارلی اہم شخصیات تھے۔ اس ڈنر کا اصل لیکن بظاہر نہ نظر آنے والا ایشو اسلامی بم تھا۔ اس ڈنر پر چارلی نے کہا کہ مسٹر صدر، تاریخ میں 3 ہیرو ونسٹن چرچل، صدر نکسن، صدر لنکن اور صدر ضیاء الحق ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، لیکن ضیاء الحق کے بطور صدر کارنامے کی وجہ سے انسانی تاریخ آزاد دنیا مختلف ہوگی۔ افغانستان میں کامیابی کے بعد روس کا بحیرہ ہند تک رسائی اور دنیا پر حکمرانی کا صدیوں پرانا خواب پورا ہو جائے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ جتنے چاہیں ایٹم بم بنا لیں، کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں اور وہ بھارتی ہمارے دشمن ہیں۔ اس پر تمام امریکی ایک طرح نہیں سوچتے، کچھ اور ان کے دماغ میں کچھ اور سوالات ہیں۔ آپ کو ان کا جواب دینا ہے، کیونکہ اب یہ ایشو بہت اوپر اٹھ چکا ہے۔
اپنی تقریر مکمل کر کے چارلی ولسن روسٹرم سے پرے ہوا تو ضیاء الحق ایک ہاتھ میں اینک اور دوسرے میں لکھی ہوئی تقریر کے کاغذات لے کر روسٹرم پر پہنچ گئے۔